بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین و حاضرین، غزوہ بدر کے چند مشہور واقعات۔ یوں تو پورا معرکہ بدر ایک عجیب و غریب واقعہ ہے، پر اس واقعہ کے اندر بھی کئی واقعات ہیں جو بڑی دلچسپی کے حامل بھی ہیں اور جن کے اندر صحابہ کرام کے جذبوں کا اظہار بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر بپا ہونے سے ایک روز پہلے میدان بدر کا مشاہدہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں حاضر ہوئے۔ چند صحابہ حضور کے ہمراہ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں چھڑی مبارک تھی اور حضور میدان بدر میں چھڑی کے ساتھ کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے، لائنیں لگا رہے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ لائنیں کس چیز کی لگائی جا رہی ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لائنیں کھینچ کے فرمایا، صحابہ، یہ جو میں نے لائنیں لگائی ہیں، کل ابو جہل یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، ولید یہاں مرے گا، مغیرہ یہاں مرے گا۔ بڑے بڑے کافروں کے حضور نے نام لے لے کر ان کے ناموں کی لکیریں کھینچ دی، نشان لگا دیے، دائرے بنا دیے کہ فلاں کافر یہاں مرے گا۔ یہ واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پہ دلالت کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو حضور کے علم غیب کا سرے سے انکار کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے صحیح مسلم کی اس روایت کو اور غزوہ بدر کے اس واقعہ کو، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ بدر بپا ہونے سے ایک دن پہلے اپنے علم غیب سے دو باتیں بتائی۔ ایک تو بتایا، صحابہ، کل ابو جہل کا، عتبہ اور شیبہ کا، ان بڑے بڑے کافروں کا مرنا لکھ دیا گیا ہے۔ اپنے علم غیب سے بتا دیا، کل یہ مریں گے، ضرور مریں گے، کہ نبی کی زبان سے نکل گیا، اب ان کا مرنا مقدر ہو گیا۔ اور دوسری بات، اپنے علم غیب سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دی کہ کل یہ بڑے بڑے کافر مر کے زمین پر کس جگہ پر گریں گے، کہاں مریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اگلے دن بدر کا معرکہ شروع ہوا، جب اعلان جنگ کا نعرہ بجا تو تمام صحابہ جنگ کر رہے تھے۔ کہا، میں سائیڈ پہ بیٹھا مصطفیٰ کی لگائی ہوئی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل بھی میرے سامنے مرا، عتبہ بھی مرا، شیبہ بھی مرا، سارے مرے۔ اللہ کی عزت کی قسم، میری نگاہوں نے خود دیکھا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے، ہر کافر اپنے نشان کے مطابق وہیں پہ آ کے مرا تھا۔ یہ ہے علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معرکہ بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوے کے لیے صحابہ کی صفیں درست فرمائی، چھڑی کے ساتھ میرے آقا صفیں درست فرما رہے تھے۔ غزوہ ایک عبادت ہے اور عبادت کے لیے صفیں درست کرنا بھی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگ نماز کے لیے صفیں درست فرماتے ہیں تو رب تعالیٰ صفیں درست فرمانے والوں کو دیکھ کر خود مسکراتا ہے۔ میرے آقا صفیں درست فرما رہے تھے تو لائن میں ایک صحابی کا نام تھا حضرت عکاشہ بن محسن۔ ان کے علاوہ اور صحابہ کے بارے میں بھی یہ واقعہ آیا ہے۔ عکاشہ بن محسن تھے یا کوئی اور صحابی تھا، ان کا پیٹ تھوڑا سا بڑا تھا اور لائن سے آگے نکلا ہوا تھا۔ میرے محبوب نے محبت کے انداز میں ہلکی سی چھڑی ان کے پیٹ پہ لگائی اور فرمایا، پیٹ پیچھے کرو اور لائن درست کرو۔ جب چھڑی لگائی تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں چھڑی مارنے کا آپ سے بدلہ لوں گا، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ تھا رسول اللہ کا صحابی،
کہا آقا میں بدلہ چاہتا ہوں۔ باقی صحابہ یہ سارا معاملہ سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، اور حضرت عکاشہ بن محسن پہ تعجب کر رہے تھے، عکاشہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کر دیا، کہا عکاشہ لے، اگر میں نے تجھے چھڑی ماری ہے تو تو بھی چھڑی لے کے مجھے مار لے، مجھ سے بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرے پیٹ پر کپڑا نہیں تھا، میرا پیٹ ننگا تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اطہر سے کپڑا اٹھا دیا، کہا عکاشہ لے، میں بھی کپڑا اٹھا دیتا ہوں تو بنا کپڑے کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ جب حضور نے اپنے پیٹ سے، اپنے بطن مبارک سے، اپنے شکم پاک سے کپڑا اٹھایا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھڑی پھینک کر آگے بھاگے اور جلدی سے جا کے مصطفیٰ کے بدن کو چمٹ گئے اور جا کر مصطفیٰ کریم کے شکم اطہر کے بوسے لینا شروع کر دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم بدر میں کھڑے ہیں، میں نے کہا ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں، نہ جانے بعد میں کیا ہوگا، ہم رہیں نہ رہیں، لیکن جانے سے پہلے آقا آپ کے جسم مقدس کے بوسے تو لے لیں۔ کہا یا رسول اللہ یہ سارا کچھ میں نے آپ کا بوسہ لینے کے لیے کیا تھا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے جو جسم دنیا میں آپ کے جسم سے مس ہو جائے گا، آپ کے جسم سے لگ جائے گا، رب کائنات آپ کے جسم سے لگنے والے جسم پر بھی دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو آقا میں نے اپنا جسم آپ کے جسم کے ساتھ لگا کر اپنے اوپر دوزخ کی آگ کو حرام کیا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ یہ بدر کے اندر رونما ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو امیہ کافر کے ایک وقت میں غلام رہ چکے تھے وادی مکہ میں، امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بڑے ظلم ڈھائے تھے، بڑی سختیاں کی، بڑے سزائیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی اس نے۔ آج میدان بدر میں وہی امیہ کافر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے مکافات عمل۔ جب حضرت بلال حبشی کے سامنے آیا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے امیہ کافر کو دبوچ لیا، پکڑ لیا۔ امیہ بڑا گڑ گڑایا، بڑی معافیاں مانگی، کہا بلال مجھے ایک بار معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، تم جو کہو گے میں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ کسی جگہ سے آواز آئی بلال اگر اتنی معافیاں مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دو، کسی کو معافی دینی بھی چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں ہر بندے کو معاف کر سکتا ہوں لیکن امیہ کو میں نے معاف نہیں کرنا، میں جانتا ہوں اس نے مجھے کتنی بڑی بڑی تکلیفیں دی ہیں کلمہ پڑھنے پر، کتنی بڑی بڑی سزائیں اس نے مجھے دی ہیں، میں امیہ کو معاف نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے اس طرح امیہ کافر کو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں واصل جہنم کروایا۔ اسی مارکہ بدر کے اندر دو ننھے صحابی حضرت معوذ اور معاذ بھی موجود تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دونوں ننھے صحابی میرے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے چاچا جان ہمیں بتائیے ابو جہل کہاں پر ہے؟ کہا انہوں نے مجھ سے ابو جہل کا پتہ پوچھا تو میں ابو جہل کا نام ان کی زبان سے سن کے حیران ہوا کہ تم دونوں چھوٹے ہو، ابو جہل کا پتہ پوچھ رہے ہو، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ ان ننھے سپاہیوں نے، جانثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو الفاظ کہے، جذبہ شہادت سے سرشار ہو کر محبت رسول میں جو الفاظ کہے، ان کا دل بول رہا تھا۔ اس کا نقشہ حفیظ جلندری نے یوں کھینچا ہے کہ انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازبان حال کا چاچا ہم مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، ابو جہل کے بارے میں، ہم مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو کیونکہ سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بتایا کہ وہ سامنے جو گھوڑے پہ سوار ہے وہ ابو جہل ہے. کہا بھی میں بتا ہی رہا تھا. وہ ننھے سپاہی اتنی تیزی میں گئے لپکے اور ایک آن کے اندر آنن فانن انہوں نے ابو جہل پہ وار کیا اور اس کو مار کر گھوڑے سے نیچے گرا دیا. ابو جہل نے جوابی وار کیا. ان دونوں ننھے سپاہیوں میں سے ایک شہزادے کے کندھے پہ تلوار لگی اور بازو کٹ گیا. بازو لٹک رہا تھا. اس نے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے زور سے جھٹکا دیا اور بازو کھینچ کے اتار دیا اور پھر ابو جہل پہ چڑھ گئے. دونوں نے وار کیے اور کر کے ابو جہل کو واصل جہنم کر دیا. اور وہ ننھا سپاہی اپنا بازو اٹھائے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے. آ کر پہلے تو دونوں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ. ایک نے کہا آقا ابو جہل کو میں نے مارا ہے. دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے. جب تکرار زیادہ ہو گئی حضور نے فرمایا دونوں اپنی اپنی تلوار دکھاؤ. دونوں کی تلواریں دیکھی, دونوں پہ خون لگا ہوا تھا. میرے محبوب نے فرمایا ننھے شہزادو اے میرے سپاہیوں تم دونوں نے ابو جہل کو مارا ہے اور تمہارا مارنا رب کی بارگاہ میں مقبول و منظور بھی ہو گیا. وہ جس کا بازو کٹا تھا میرے محبوب نے بازو لے کر اپنا لواب دہن لگایا اور اس کا بازو پھر سے جوڑ دیا. جیسے بازو پہلے تھا ویسے ہی بازو ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی بدر کے شہداء کے درجات کو بلند فرمائے. شہدائے بدر کے فیض و برکات سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ ہمیں ان جیسا جذبہ, جرت, شجاعت اور بہادری اور ایثار اور قربانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ادب نصیب فرمائے.